کلام سنا نہیں پائی. تو اب باری ہے آج کے چیف گیسٹ، آج کے مہمان خصوصی محترمہ الکا جین شرر صاحبہ، جو ممبئی مہاراشٹر سے جڑی ہیں، گوالیر اتر پردیش سے ان کا تعلق ہے. بہت ہی ہسمکھ اور بہت ہی بہترین شاعرہ اور بہت ہی اچھی اردو بولتی ہیں، اور یہ مسکراتی بہت ہیں. اور جیسے یہ جب اردو بولتی ہیں تو جیسے ان کے الفاظ نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں. اس اشعار سے میں انہیں دعوت کلام دوں گا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو کھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، اور وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. بولے جسے احمد وسیم صاحب اردو کا بڑا آئے. خوبصورت شعر. جی جی بات کرنے کا حسین طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. تو میں محترمہ الکا جین شرر صاحبہ جو ممبئی سے جڑی ہیں، جو آج کے اس مشاعرے کی مہمان خصوصی ہے، چیف گیسٹ ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. صدر محترم آپ اپنا مائک بند کریں، یہ ایکو ساؤنڈ آ رہا ہے. ایک سے زیادہ مائک کھلے ہو تو آتا. جی میں تو محترم حضرات آپ کے روبرو ہوں گی الکا جین شرر صاحبہ. نہیں، یہ یہاں سامنے ایک مائک کو آپشن دکھے گا ایم آئی، اس کو آپ کلک کیجیے. ہاں ایک دم باٹم میں آپشن ہوتا ہے یہاں پر. محترمہ الکا جین شرر صاحبہ آپ کے روبرو پیش. اجازت. جی کلام پیش کریں. جی ارشاد. جی جی شکریہ. ایک مطلع 2-3 شعر سے شروعات کرتی ہوں. ان کی سمجھ کے آہٹیں، ان کی سمجھ کے آہٹیں ہم مسکرا دیے. ان کی سمجھ کے آہٹیں ہم مسکرا دیے، جتنے ملے تھے ہجر میں غم مسکرا دیے. ان کی سمجھ کے آہٹیں ہم مسکرا دیے، جتنے ملے تھے ہجر میں غم مسکرا دیے. اور حسنی مطلبی ملاحظہ فرمائے کہ لکھ کر غزل میں نام صنم مسکرا دیے. لکھ کر غزل میں نام صنم مسکرا دیے، کاغذ کو لاج آئی قلم مسکرا دیے. کاغذ کو لاج آئی قلم مسکرا دیے. اور یہ میرے پہچان کا جو شعر بنا وہ میں پڑھتی ہوں کہ ساری شکستگی کو رکھا گانٹھ باندھ کر، ساری شکستگی کو رکھا گانٹھ باندھ کر، ہونٹوں کو کھینچ تان کے ہم مسکرا دیے. ہونٹوں کو کھینچ تان کے ہم مسکرا دیے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ ہم سے خزائیں رکھتی ہیں بے لوث یاریاں، ہم سے خزائیں رکھتی ہیں بے لوث یاریاں، مرجھائی جب بہار تو ہم مسکرا دیے. مرجھائی جب بہار تو ہم مسکرا دیے. اور ایک شعر یہ بھی کہ کب ہاتھ کی لکیریں نبھاتی ہیں یاریاں، کب ہاتھ کی لکیریں نبھاتی ہیں یاریاں، کچھ پل نصیب والے بھرم مسکرا دیے. کچھ پل نصیب والے بھرم مسکرا دیے. ان کی سمجھ کے آہٹیں ہم مسکرا دیے، جتنے ملے تھے ہجر میں غم مسکرا دیے. ظہور صاحب نے میری بہت زیادہ تعریف کر دی اور میں نے بھی بنا تمہید کے پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، تو میں نے بھی وقت برباد نہیں کیا تھوڑا بھی. تو میں طلبہ مکتب ہوں، بس سیکھ رہی ہوں تھوڑا بہت، اور اردو تو میں نے بہت حال میں ہی سیکھنا شروع کی ہے. بس یہاں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے اردو میں تو میری. جی جی جی.
اور جیسا کہ آج کا ماحول ہے، تھوڑا سا میں ایک موٹیویشن کے حساب سے دو چار اشعریے بھی پڑھنا چاہوں گی کہ روٹھی ہے تیری نیند تو آنکھوں سے مت بگاڑ، روٹھی ہے تیری نیند تو آنکھوں سے مت بگاڑ، آدھے ادھورے ہی سہی خوابوں سے مت بگاڑ، روٹھی ہے تیری نیند تو آنکھوں سے مت بگاڑ، آدھے ادھورے ہی سہی خوابوں سے مت بگاڑ۔ اور شعر یوں ہوا ہے کہ گل کی اجازتوں سے کہاں پھیلی خوشبوئیں، گل کی اجازتوں سے کہاں پھیلی خوشبوئیں، پھولوں کے پیار میں تو بگیچوں سے مت بگاڑ، پھولوں کے پیار میں تو بگیچوں سے مت بگاڑ۔ اور یہ بالکل میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور کا سچا شعر ہوا ہے کہ سرکار بھی چراتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آج کی، ہمیشہ سے ہی ہم لوگوں نے تو یہی محسوس کیا ہے۔ پڑھتی ہوں، سرکار بھی چراتی ہے تھالی سے روٹیاں، سرکار بھی چراتی ہے تھالی سے روٹیاں، قسمت میں جو بچے ہیں نوالوں سے مت بگاڑ، قسمت میں جو بچے ہیں نوالوں سے مت بگاڑ۔ اور ایک شعر یہ بھی کہ آندھی ذرا سی دیر ہے مت مسئلہ سمجھ، آندھی ذرا سی دیر ہے مت مسئلہ سمجھ، بجھتے چراغ دیکھ ہواؤں سے مت بگاڑ، بجھتے چراغ دیکھ ہواؤں سے مت بگاڑ۔ اور روٹھی ہے تیری نیند تو آنکھوں سے مت بگاڑ، آدھے ادھورے ہی سہی خوابوں سے مت بگاڑ۔ اور مہیلا ہوں، مہیلاؤں کی طرف سے اگر کچھ نہیں پڑھوں گی تو یہ ٹھیک نہیں لگے گا، تو ایک غزل کے کچھ اشعار میں مہیلاؤں کی طرف سے پڑھنا چاہوں گی، اجازت دیں۔ ارشاد 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 ارشاد۔ نہ یہ دشواریاں ہوتی، نہ یہ دشواریاں ہوتی اگر رستہ بدلتی میں، نہ یہ دشواریاں ہوتی اگر رستہ بدلتی میں، تنے سر جھک گئے ہوتے ذرا لہجہ بدلتی میں، نہ یہ دشواریاں ہوتی اگر رستہ بدلتی میں، تنے سر جھک گئے ہوتے ذرا لہجہ بدلتی میں، میری بازی نہیں آئی، میری بازی نہیں آئی مقدر کی بساتوں پر، میری بازی نہیں آئی مقدر کی بساتوں پر، اگر موقع ملا ہوتا تو ایک مہرہ بدلتی میں، اگر موقع ملا ہوتا تو ایک مہرہ بدلتی میں۔ اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ حصار ذات سے باہر، حصار ذات سے باہر کبھی گر میں نکل پاتی، حصار ذات سے باہر کبھی گر میں نکل پاتی تو اپنے جسم سے کچھ روح کا حصہ بدلتی میں، حصار ذات سے باہر کبھی گر میں نکل پاتی تو اپنے جسم سے کچھ روح کا حصہ بدلتی میں۔ اور ایک شعر یہ بھی سننے کی گلا ہر روز ہی کرتی رہی دنیا کی فطرت کا، گلا ہر روز ہی کرتی رہی دنیا کی فطرت کا، جہاں سارا بدل جاتا مزاج اپنا بدلتی میں، جہاں سارا بدل جاتا مزاج اپنا بدلتی میں۔ اور ایک اس غزل کا آخری شعر بھی پڑھتی ہوں، یہ بھی خاص طور پہ مہیلاؤں کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، جو مہیلاؤں کی سرکشا کو لے کر کے اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، وہاں سے میں ہم کتنا سرکشت محسوس کرتے ہیں۔ دو مصروں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ علاج زخم دل کے واسطے در در بھٹکنا تھا، علاج زخم دل کے واسطے در در بھٹکنا تھا، تھا ہر گھر میں میرا قاتل دوائیں کیا بدلتی میں، تھا ہر گھر میں میرا قاتل دوائیں کیا بدلتی میں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ نہ یہ دشواریاں ہوتی اگر رستہ بدلتی میں، تنے سر جھک گئے ہوتے ذرا لہجہ بدلتی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اگر وقت ہے تو ایک غزل اور میں پڑھنا چاہوں گی، اس کے بعد زحمت تمام۔ جی جی۔ رات اوبی ہوئی ہے، رات اوبی ہوئی ہے تابِ سحر کیسی ہو،
رات واہ اوبی ہوئی ہے تابے سحر کیسی ہو ان کی حالت میرے بن جانے ادھر کیسی ہو رات اوبی ہوئی ہے واہ تابے واہ سحر کیسی ہو ان کی حالت میرے بن جانے ادھر کیسی ہو اور شعر یہ ہوا واہ کہ واہ سانس آتی نہیں دھڑکن میری بے قابو ہے سانس آتی نہیں دھڑکن میری بے قابو ہے یہ پہر ایسی ہے تو اگلی پہر کیسی ہو یہ پہر ایسی ہے تو اگلی پہر واہ 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 کیسی ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگلا شعر یہ ہوا ہے کہ ہافتہ ذہن ہے دو چار قدم چل کے میرا ہافتہ ذہن ہے دو چار قدم چل کے میرا آگے یادوں کی تیری راہ گزر کیسی ہو آگے یادوں کی واہ تیری واہ راہ گزر کیسی ہو اور میڈیا کے لیے بھی ایک شعر میں نے کہا ہے شعر ہوا ہو تو آپ لوگ کی دعائیں چاہوں گی کہ ارشاد جھوٹ کی ارشاد کتنی ارشاد ملاوٹ ہو ارشاد 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 بہت بہت شکریہ جھوٹ کی کتنی ملاوٹ ہو رکھے سچ کتنا جھوٹ کی کتنی ملاوٹ ہو رکھے سچ کتنا خود ہی طے سچ کرتے کتنا ہیں سچ کتنا اخبار خبر کیسی ہو خود ہی طے کرتے ہیں واہ واہ اخبار واہ خبر واہ واہ کیسی ہو جھوٹ کی کتنی ملاوٹ ہو رکھے سچ کتنا خود ہی طے کرتے ہیں بہت خوب بہت اخبار خوب خبر کیسی ہو اور ایک شعر یہ بہت بھی سچی کہ شاعری بہت سچی شاعری بہت بہت شکریہ سر مشورہ دے گئے جگنو بھی کئی بار ہمیں مشورہ دے گئے جگنو بھی کئی بار ہمیں روشنی کتنی درخشاں ہو سحر کیسی ہو روشنی کتنی واہ درخشاں ہو واہ سحر کیسی ہو اور ایک شعر پھر میں مہیلاؤں کی طرف سے پڑھنا چاہوں گی کہ آنکھیں ارشاد مستعد رکھو ارشاد آنکھیں مستعد رکھو گھر کے گراؤ پردے آنکھیں مستعد رکھو گھر کے گراؤ پردے آتے جاتے ہوئے لوگوں کی نظر کیسی ہو آتے جاتے ہوئے لوگوں کی نظر کیسی ہو اور مکتے کا واہ شعر کچھ یوں ہوا واہ ہے کہ جانے کیوں اشک چھلک آئے میری آنکھوں سے جانے کیا کیوں کہنے اشک کیا چھلک کہنے آئے میری آنکھوں سے اس نے بس اتنا ہی پوچھا تھا شرر کیسی ہو اس نے بس اتنا ہی پوچھا تھا شرر کیسی ہو رات اوبی ہوئی ہے تاوے سحر کیسی ہو ان کی حالت میرے بن جانے ادھر کیسی ہو بہت بہت شکریہ واہ بہت بہت شکریہ واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت بہت محترم شکریہ سر محترم حضرات محترم حضرات اور اور ناظرین ناظرین یہ تھی یہ تھی محترمہ محترمہ الکا جین شرر الکا جین صاحبہ شرر جو صاحبہ ممبئی مہاراشٹر سے جڑی تھی انہوں نے بہت ہی مرصع کلام پیش کیا اور اب باری ہے آج کے